اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، درس فقہ کے سلسلے میں جو احکامات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے مختلف عنوانات کے تحت، آج جس عنوان کو آپ کی خدمت میں شروع کرنا ہے، پچھلا جو مسئلہ تھا وہ گمشدہ مال پانے کے احکامات سے متعلق بیان کیے جا رہے تھے، لیکن یہ جو عنوان ہے ملتا جلتا ہے، لیکن اس اعتبار سے ضروری سمجھا گیا کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کے مال کے سلسلے میں بے احتیاطی، لاپرواہی، کوتاہی کی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس میں انسان کے اپنے بھی شامل ہوتے ہیں جو مسائل کی لا علمی کی وجہ سے کہے یا خدا نخواستہ پروردگار عالم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہوئے جرأت کے ساتھ لوگوں کے مال کے سلسلے میں غیر محتاط نظر آتے ہیں۔ اور عنوان جو آ جاتا ہے اس سلسلے میں وہ ہے غصب کا عنوان، اور یہ عنوان بڑا مشکل اور پریشان کن مسئلہ بن سکتا ہے انسان کی عبادات کے لیے بھی اور اس کی آئندہ آنے والی زندگی کے اعتبار سے بھی، کہ ساری نمازیں انسان کی باطل ہو سکتی ہے، انسان کے حج باطل ہو سکتا ہے، اسی طرح سے زندگی کے اختتام کے بعد قبر کے سلسلے کے اندر بھی اس کے مسائل بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب بہت بھاری پڑ جائے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، روایات ہیں، خود یہاں پر آغا سیستانی نے روایت بیان کی ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی ایک بالی زمین بھی غصب کرے گا، ایک بالی زمین کسی کام میں نہیں آتی، لیکن اہمیت کے پیش نظر، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ زمین تقسیم کی گئی ہے، پڑوس والے کی زمین لگتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کیا فرق پڑے گا، وہ ایک بالی زیادہ زمین لے کے گویا اپنی زمین میں نہیں اس کی زمین میں دیوار کھڑی کر دیتا ہے، اور کہتا ہے اس کو کیا فرق پڑے گا۔ یہ تو ایک بالی زمین بھی اگر اس نے غصب کی ہے تو قیامت کے دن اس زمین کو اس کے 7 طبقوں کے ساتھ، جو مشہور بھی ہے کہ 7 آسمان ہے اور 7 زمین ہے، تو 7 زمینوں کے ساتھ اس کی گردن میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اتنا بڑا حساب اسے قیامت کے دن دینا ہوگا۔ واقعہ بھی ہے، اشارہ کرنے کے خاطر بیان کر دیا جاتا ہے کہ ہندوستان سے ایک فرد نکلا تھا، نجف کی سرزمین سے ہوتا ہوا حج پہ جا رہا تھا، اور نجف میں اس نے اپنی امانت کسی کے پاس رکھوائی تھی، جب واپس آیا حج سے تو پھر وہ انکاری ہو گیا، میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ اس نے تو لوگوں سے سنا تھا کہ یہ مسجد کے بعد یعنی نماز کے بعد واز کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، عطر فروش ہے، امانت دار ہے، لیکن امانت اتنی بڑی تھی کہ ایمان پھر گیا۔ اب یہ پریشان ہوا، گیا امیر المومنین کے حرم میں توسل کیا، امیر المومنین کو اس نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ شہر کے باہر پرانے زمانے میں شہر کے دروازے رات کو بند کر دیے جاتے تھے، صبح کھولا جاتا تھا، کہ جو پہلا فرد ہے اس سے اپنی مشکل کو پیش کرنا۔ مختصر یہ کہ وہ شخص نے جا کر جب وہ کھڑا ہوا عطر فروش، جب یہ شخص گیا اس کو مدد کے لیے بلاتا ہے، تو اس نے کہا کہ آج تم نہیں، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے پھر یہی بات بتائی کہ میں نے یہودی سے قرض لیا تھا، 2 درہم قرض لیے تھے، غالباً ایک واپس کیا، ایک نہیں واپس کر سکا، وہ آگے پیچھے چلا گیا یہودی، میں نے بھی جو ہے وہ سستی اور لاپرواہی کی اور اسے واپس نہیں کیا۔ کہا میں نے دیکھا خواب میں میدان محشر ہے، حساب کتاب دے رہا ہوں، بڑا نیکوکار آدمی تھا، سارے حساب فارغ ہو چکے، اب جا رہا ہے کہ جہنم میں سے ایک شعلہ برآمد ہوا اور وہ یہودی تھا۔ اس نے کہا مجھے میرا درہم دے دو۔ اب اس موقع پر انسان کے پاس کہاں دینے کے لیے پیسے ہوں گے؟ ایک درہم دینے کے لیے وہ اس مقام کے اوپر پریشان ہو گیا اور نہ دے سکا تو اسے اس کی سزا بھگتنا پڑی۔ اب بتائیے کہ اگر انسان کئی درہم، کئی لوگوں کے مال، کئی لوگوں کی چیزیں بغیر پوچھے استعمال کرتا ہے یا آگے پیچھے صرف کر دیتا ہے، ضائع کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، جب قیامت کے دن دنوں کا حساب دیتے ہوئے سالوں کا حساب دینا پڑے گا تو 40-50 سال کی زندگی کا حساب انسان کیسے دے پائے گا؟ تو لہٰذا اپنی زندگی میں ہی مسائل کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں ہی ان حقوق کو ادا کرنا یا اس کی تلافی کرنا یا اس کی معافی مانگ کر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو عنوان ہے غصب کے احکام۔ غصب کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے مال پر یا اس کے حق پر ظلم یعنی دھونس یا دھاندلی کے ذریعے سے قابض ہو جائے، اور یہ ایسا کام ہے جو ازروئے عقل بھی حرام ہے کسی کے مال میں تصرف کرنا۔ عقل بھی کہتی ہے کہ آپ اسی لیے اگر کوئی جانور بھی کسی اور کی ملکیت میں جاتا ہے تو آپ شور مچاتے ہیں، جبکہ جانور بے عقل ہے، لیکن اس کا مالک تو سمجھدار ہے،
نابالغ غیر ممیز بچہ جو ہے وہ اگر کسی کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ غیر ممیز ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، بچہ ہے نقصان پہنچاتا ہے، نہیں، ذمہ داری ہے ماں باپ کی یا اس کے کیئر ٹیکر کی کہ وہ کسی اور کے مال کو نقصان نہ پہنچانے دے. تو از روئے عقل بھی یہ جائز نہیں ہے اور قرآن اور روایات بھی اسے حرام قرار دیتی ہے. پھر پیغمبر اکرم کی وہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی ایک بالی زمین پر غصب کرے گا، قیامت کے دن اس زمین کو اس کے 7 طبقوں کے ساتھ توق کی طرح اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. مسئلہ سب سے پہلے 2509 اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ رفاع عامہ یعنی پبلک فیسلٹیز ہے، حتیٰ کہ اس پبلک فیسلٹی میں بھی ان تمام پبلک کا یکساں اور مساوی طور کے اوپر حق موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو گورنمنٹ کی چیز ہے بھائی، اگر میں کسی کو استعمال سے روکتا ہوں یا استعمال میں رکاوٹ بنتا ہوں، حتیٰ کہ شاہراہ عام کہ جہاں پہ لوگوں کے گزرنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تمام پبلک برابر ہے. آپ کا اور بنائی وہ گزرگاہ کے طور پر، اور آپ وہاں پہ رک کر جو ہے وہ پبلک کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پبلک کے لیے گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کا نماز پڑھنا وہ جائز نہیں. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو مسجد میں یا مدرسے میں یا پل یا دوسری ایسی جگہ جو رفاع عامہ پبلک فیسلٹی کے طور پر بنائی گئی ہے استفادہ نہ کرنے دے، کوئی پرمیشن نہیں لی اس نے پہلے سے، جس کی گورنمنٹ اگر اختیار رکھتی ہے تو گورنمنٹ سے پوچھا ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ کچھ پروگرامز وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہمارے یہاں بھی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں وہ بغیر اجازت کے کیے جاتے ہیں اور پبلک جو ہے وہ ان کو استفادہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ان کا حق غصب کرنا ہے، اس کے اوپر عنوان جو آتا ہے وہ غصب کا عنوان آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ مختص کرے، داخل ہوا، سجدگاہ رکھی، تسبیح رکھی، ٹھیک ہے، اور مثلا فرض کرے باوضو تو نماز پڑھا، اب نہ وضو باطل ہو گیا یا کسی سے بات کرنے کے لیے اٹھ کے باہر گیا ہے، کوئی دوسرا شخص اسے اس جگہ پہ آ کے ہٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ پہ اپنی چیز رکھ کے بیٹھ جاتا ہے یا اسے اس جگہ سے استفادہ نہ کرنے دے تو وہ گنہگار ہے. کوئی شخص کسی کو جس میں سب کا حق برابر ہے کسی دوسرے کو اس سے استفادہ کرنے سے روک نہیں سکتا. ہاں اگر وہ پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا پہلا حق ہے، ورنہ پھر وہ گنہگار ہے. مسئلہ نمبر 2510 یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ لوگ اسے نہیں سمجھتے کہ میرا مال ہے، مجھے قرض چاہیے، میرا مال ہے، مجھے کرائے کے اوپر کوئی چیز چاہیے. سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی میری یہ چیز اگر تمہارے پاس ہے تو اس کی سیکیورٹی اور ضمانت کیا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا موبائل رکھو اور میں جو ہے وہ جب استعمال کر لوں گا تو تمہیں جو ہے وہ یہ چیز واپس کروں گا اور اپنا موبائل واپس لے لوں گا. اب یہ چیز گروی ہو گئی، جب تک میں مال کو واپس نہیں کرتا ہوں تب تک میرا یہ مال میں خود مالک ہوں، میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا تصرف کرنا میرے لیے غصب کے عنوان کو محقق کرے گا. اگر گروی رکھنے والا، رکھوانے والا اور گروی رکھنے والا یہ طے کرے کہ جو چیز گروی رکھی جا رہی ہے وہ گروی رکھنے والے یا کسی تیسرے شخص کے پاس رکھی جائے گی، تو گروی رکھوانے والا جو ہے قرض ادا کرنے سے پہلے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا، اور اگر وہ چیز اس نے واپس لی، کسی تیسرے شخص کے پاس رکھوائی تھی، کہیں اور رکھوائی تھی اور بغیر اس سے رضایت لیے ہوئے کہ جس نے آپ کو مال دیا تھا، گروی رکھنے والا جو ہے اس سے بغیر رضایت لیے اگر اس نے اپنا مال اٹھا لیا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال ہے. آپ کا مال ہے لیکن اس وقت اس کا جو حق کے استعمال ہے، تصرف ہے، وہ جو ہے وہ اس فرد کے پاس ہے کہ جس کے پاس سے آپ نے قرض بطور قرض جو ہے وہ مال لیا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 2511 کہ جو مال کسی کے پاس گروی رکھا گیا ہو، اگر کوئی شخص اسے غصب کر لے تو مال کا مالک اور گروی رکھنے والا دونوں غاصب سے غصب کی ہوئی چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چیز غاصب سے واپس لے لے تو وہ گروی ہی رہے گی. جیسے ہم نے موبائل کی مثال دی کہ موبائل کسی کے پاس گروی رکھوا کر کسی سے 10,000 روپے بطور قرض لیا، جس کے پاس رکھوایا تھا اس کے پاس سے یہ مال چوری ہو گیا، معلوم ہو گیا کسی تیسرے فرد نے چوری کیا. آپ مال کے مالک ہو، اس کے پاس یہ گروی رکھی ہوئی ہے، ہر دو کا یہ حق ہے کہ وہ جا کے غاصب سے اپنی چیز کا مطالبہ کرے. غاصب جو ہے وہ کمزور پڑ گیا اور اس نے یہ مال اٹھا کے واپس کر دیا ایکچوئل مالک کو. ایکچوئل مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال تو میں نے جو ہے وہ نکلوایا ہے، بلکہ اسے دوبارہ جا کے گروی کے لیے رکھنا پڑے گا چونکہ ابھی تک اس نے اس کا قرض واپس نہیں کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنی گفتگو آج کی حد تک ہم تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے مسائل کو آپ کی خدمت میں اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.